السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو بڑے تہوار رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا تہوار عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع جیسے ہی آتا ہے، کچھ آزاد خیال لوگ اور کچھ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھنے والے حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے، بلکہ قربانی کے بدلے میں صدقہ دے دیا جائے، غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں یا اس کو تعلیمی میدان میں لگا دیا جائے۔ یہ ان کا کہنا بظاہر صحیح لگتا ہے، لیکن حقیقت میں شریعت کے اعتبار سے کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو خاص طور سے اس طرح کی بات کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں جو قربانی کا حکم دیا گیا ہے یہ قربانی واجب ہے، اور یہ قربانی جب آپ جانور ذبح کر کے بکرا وغیرہ کریں گے تبھی یہ واجب آپ کا ادا ہوگا۔ محض اس کی قیمت صدقہ کر دینے سے یا کسی اور جگہ پر صرف کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب قربانی کا دن آئے تو آپ نماز پڑھ کے قربانی کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ قربانی کے جگہ پر پیسے خرچ کر دو یا صدقہ دے دو تو یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لہذا ایک مسلمان کو پیسے کے تعلق سے نہیں سوچنا چاہیے بلکہ قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور جو جانور قربانی کیا جائے وہ اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رہنمائی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربانی کے ایام میں وہ قربانی کرنا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، اور پھر بتایا کہ وہ جانور کھر اور بال اور ان چیزوں کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں پڑتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں گے تبھی آپ کو یہ ساری فضیلتیں جو حدیث میں مذکور ہوئیں وہ حاصل ہوں گی۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کیا، صرف قیمت دے دی، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ فضیلت جو قربانی کی ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر فقہائے کرام نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص قیمت دے قربانی کے بدلے میں یا جانور ہی صدقہ کر دے اور ذبح نہ کرے تو وہ جو واجب ہے اس کے ذمہ قربانی کرنا وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں اور وہ نفلی طور پر کچھ پیسہ قربانی کے دنوں میں خرچ کرنا چاہتا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ ان دنوں میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ ان پیسوں کے ذریعے جانور خریدے اور جانور خرید کر کے نفلی قربانی کرے، کیونکہ ان دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل اور بہتر ہے اور پیسہ خرچ کرنا اس کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص نفل کے طور پر پیسہ ان دنوں میں خرچ کرتا ہے تو بھی اسے بہتر یہی ہے اور افضل یہی ہے کہ وہ قربانی کرے اور پیسہ خرچ کرنے کے بجائے وہ قربانی ہی دے۔ اور اگر قربانی واجب ہے تو
تو بہرحال اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی ہی کرے. اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا، واجب اس کے ذمے رہ جائے گا. میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان پیسوں کو آپ کہیں غریب یا کسی کالج یا کسی مدرسے میں لگا دیں، کسی تعلیم معاملے میں لگا دیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. آپ جب یہ دینی معاملات آتے ہیں تبھی کیوں سوچتے ہیں؟ آپ ذرا اس بات پر توجہ دیں کہ ایک آدمی 70-80 ہزار کا موبائل استعمال کرتا ہے. اسی طرح آئی پیڈ وغیرہ، لیپ ٹاپ وغیرہ، بہت ساری اپنے ضرورت کی چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے. وہاں پر اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ آئی پیڈ جو اتنا مہنگا میں استعمال کر رہا ہوں، لاؤ 25-30 ہزار ہی کا استعمال کر لیتے ہیں اور باقی پیسے غریبوں کو دے دیتے ہیں. یا موبائل بہت مہنگا نہ استعمال کریں، 10-12 ہزار ہی کا استعمال کر کے باقی چیزوں کو ہم تعلیمی میدان میں یا غریبوں کے لیے استعمال کر لیں یا خیر خواہی میں کہیں بھی استعمال کر لیں. یہ کیوں نہیں سوچتا؟ جب کوئی دینی معاملہ آتا ہے تبھی انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم عام طور سے اسلام کے قانون سے واقف نہیں، اور اگر واقف ہیں تو اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جو شریعت اسلامیہ کے معاملات ہیں اپنے دماغ اور اپنے دل اور اپنے روح میں رچانے اور بسانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. یقیناً اگر ایک مسلمان کے اندر اسلام کی روح پورے طور سے موجزن ہو جائے تو کبھی وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کوئی بھی صورت ہو، کیسی بھی صورت ہو، قرآن اور اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، اس کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جب فرصت ملے گی اور پیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے غریبوں کی بھی مدد کریں گے اور تعلیمی میدان میں بھی اس کو صرف کریں گے. بہرحال قربانی لازم اور ضروری ہے. قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کریں. پیسے اور روپے کہیں خرچ کرنا یا جانور صدقہ کر دینا اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہی زندگی گزاریں اور اسلام نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے اسی کے اعتبار سے ہم کام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت اور اسلام کے مطابق صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.